ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، 3 ڈھائی ہفتے ہو گئے، تو ایک بچہ حافظ قرآن ہے، 15 سال کی عمر ہے، حفظ بھی کر چکا ہے، اور اگلے ہفتے اس کی دستار ہے، اس نے دور بھی نکال لیا ہے۔ ماں باپ کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا۔ تو جمعے کے دن حافظ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پھر نہائے اور غسل کر کے باہر نکلے، اچانک گر گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کو جب دکھایا گیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو انتقال کر چکے ہیں، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماں کو خبر ہوئی ہے، دوڑتی بھی گئی ہے، اور پھر جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس نے پہلی بات یہی کہی ہے، میرے لاڈلے، بڑی ارمان تھے اور تجھے اپنے آپ سے دور بھی رکھا، قربانیاں بھی دیں، تو نے میرے بیٹے پریشانیاں بھی اٹھائیں، میری خواہش یہ تھی کہ جب میں مروں تو میرا بیٹا میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، مگر میرے لال یہ تو نے کیسا زخم دیا ہے۔ اس کے بعد بولی میرے بیٹے تجھے تو صافہ بننا تھا، پھر پاگلوں والی باتیں کرنے لگی، اور اپنا اس نے دوپٹہ اتارا اور بچے کے سر پہ باندھ کے بولی، لوگوں دیکھو میں نے اپنے حافظ صاحب کے دستار بندی کر دی ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکل رہی ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں۔ اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو میرے بھائیوں کبھی بھی کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں مرتا۔ اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو پیدائش کے بعد بچے نہیں مرتے۔ موت کیا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں موت بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیتی۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، ہاں میرے آقا نے فرمایا، وہ شخص جو میدان جہاد میں بھی نہ جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی شہید کے ساتھ اٹھے گا۔ عرض کی کون؟ کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ موت کی یاد کا حال یہ ہے کہ اب ذرا غور کیجئے گا، موت کی حال کا یہ ہے، موت کو یاد کرنے والا گناہوں سے دور رہتا ہے۔ 5 اکتوبر کو حیدرآباد میں تھا، میں تقریر کے بعد انہوں نے کہا ایک صاحب آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں کہ میں بہت بڑے لوگوں سے زیادہ ملنا نہیں چاہتا ہوں، آپ ان سے منع کر دیجیے۔ کہنے لگے نہیں وہ بیمار ہیں، آ نہیں سکتے، پرابلم ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں چلتا ہوں۔ اب میری نیت بدل گئی۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی اپنے مومن بھائی کو دیکھنے جائے نا بیماری میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ کائے میں بولو، ارے جلدی بولو نا بھائی۔ بیماری میں اب تو امیر کو چھینک آ جائے تو لمبی قطاریں لگتی ہیں، غریب کی تو میت میں بھی لوگ شامل نہیں ہوتے۔ ارے کیا فائدہ ہوگا، غریبی تو مرا ہے، رکشے والا بھی تو مرا ہے، مزدوری تو مرا ہے، مگر یاد رکھنا امیر کی میت میں جانا اس نیت سے صرف کہ وہ امیر ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، یہ تو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا امتی اسے دیکھنے کے لیے جائے اور اس کی صرف ایک ہی نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، بہت زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھنے کے لیے میں ان کے گھر گیا نا تو آپ کو بتاؤں کوئی 15 یا 16 کروڑ کا اس کا اپنا بنگلہ ہوگا۔ یہ بات سے بتا رہا ہوں ذرا آپ کا دل اس سے ہٹ جائے دنیا داری سے۔ میں اندر گیا تو مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور جیگوار کئی قسم کی گاڑیاں کھڑی۔ میں جب اور اندر گیا تو وہ ہال میں آیا آدمی، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، اس نے ذرا ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہا، میں نے تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صرف میں نے اس کو سلام کیا، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ یہاں پر کوئی روئی لگی تھی، یہاں پر روئی لگی تھی، اور وہ ایسے کر کے اس کو پکڑے بیٹھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے 23 سال سے میں گٹکا کھاتا تھا، بہت شوقین تھا، اور اس بار رمضان میں میرے ایک دانہ نکلا ہے زبان میں، اس کی بایوپسی کرنے گئی ہے، اور پھر جب وہ آئی ہے تو میرا سارا نشہ ڈھیلا ہو گیا، میری ساری جتنی بھی ہمتیں تھیں سب ٹوٹ چکی ہیں، میں آخری ڈپریشن کی آخری حد میں ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم 2 مہینے کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے اور تم کو کینسر ہے۔ دیکھو موبائل میرے پاس بھی ہیں، آپ سب کے پاس بھی ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے آپ اپنا دم چھڑائیں۔ میں نے اس کو جب دیکھا تو وہ کہنے لگا سید صاحب میں نے آپ کی کئی تقریریں سنی ہیں، آپ کی تقریر سنتا ہوں، آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک مجھے یہ خبر نہیں تھی نا، جیسے یہ خبر آئی ہے اب جیگوار اور مرسڈیز دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔
कहते हैं मेरे किसी काम का नहीं। वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों, ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहने लगा सही है साहब, मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीवी को देखता हूं वो मुझे बेबा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, मगर पहले की नमाजें मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं, और क्या सोचता हूं मालूम है? मैं कहता हूं मालिक कोई 2 महीने के बाद ऊपर से तख्ते रख के, ऊपर से मिट्टी डाल के सब वापस हो जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों कभी आपने इसको सोचा है? आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के पास। आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है। 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है। कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है, इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र में। लोग कहते हैं लकी इंसान है। कौन है? बोलो इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, बैठ जाएं आराम से। लकी इंसान है, 30 साल की उम्र में किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना, उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फाते के किसने तीर मारा, जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां पर, इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, ना औरत ना मर्द। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सब मार दिए, कोई नहीं बचा। कहा बिल्ली की भी तो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पे राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा है मैं मर जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो, 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं, और वो चंगेज खां, जो वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की। वही चंगेज खां, अल्लाह अकबर, वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं, एक सब में 1,000, दूसरी सब में 2,000, तीसरी सब में 3,000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1,000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आगे खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को, दूसरी सब में को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब 9वीं और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा, है देखो ये समझता है तू बच जाएगा। ओए तू कैसे बचेगा? ओ बूढ़े, अब तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरा रब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा रब बचाएगा तो बच जाओ। मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा।
اس نے کہا کیسے؟ کہا جب رب چاہے گا تو وہی تو جانے کیسے بچائے گا. اتنی دیر میں اسے پیاس لگی, اس نے اپنی بوتل اٹھائی, بوتل اٹھایا, ایک ڈس بیلنس ہوا, اس کا ایک پاؤں رکاب میں الجھ گیا, اور اس کے بعد گھوڑا چلنا شروع ہو گیا. گھوڑا چل رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے لوگوں روکو, مگر کوئی نہیں روک رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے لوگوں روکو, فوجیوں روکو. ادھر دیکھو پوری دنیا میں دہشت بپا کر رہا ہے, مگر گھوڑا رکا کسی سے نہیں. گھوڑے نے جب تک اس کے دماغ کا قیمہ نہ بنا دیا, اتنا نہ گھسیٹا کہ جس کی بوٹیاں نیچے کو گرنے لگی, اس کے خون سے وہ پورا علاقہ جب تک, وہ پورے جنگل جب تک جو ہے بھر نہ گیا, اور یہ بالکل اس کا چہرہ بالکل ربڑ کی طرح نہیں ہو گیا. گھوڑے نے تب تک اس کو روکا نہیں. اس کے بعد وہ جو اس کے فوجی تھے اسی بزرگ کے پاس جا کے بولے بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. کہ جب تیرے اندر اتنی پاور ہے تو آمنہ کے لال کے اندر کتنی پاور ہوگی. تو ایسا کر ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, نہ کوئی بادشاہ بچا ہے, نہ کوئی امیر بچا ہے, نہ کوئی فقیر بچا ہے, نہ کسی امیر کو یہ موت چھوڑے گی. یہ کیا تم نے دیکھنا شروع کر دیا؟ یہ نہ دیکھو بڑے بڑے محل, نہ دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو وہ دھسی ہوئی قبریں دیکھو, وہ سیدھا قبریں دیکھو. اگر تم کو دیکھنا ہے, عبرت حاصل کرنی ہے, تو دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ. بادشاہوں کے کپڑے نہ دیکھو, فقیروں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھو, ان کے کفن دیکھو. اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. دنیا جب یہ دیکھنے چاہتی ہے کہ امیروں کی لاشیں کہاں ہیں, تو امیروں کے تم کو مسکن نہیں ملیں گے. نہ تم کو سکندر کی قبر ڈھونڈنے پر ملے گی, نہ چنگیز خان تم کو ملے گا, نہ آپ کو کوئی بڑا اکبر اور بابر کی خبریں تم کو مل سکتی ہیں. وہ دنیا دار جو تھے وہ مٹ گئے, اور انہیں زمانے نے مٹا دیا. بلکہ مٹایا نہیں, بلکہ ان کی کھوپڑیاں ایسی بھیانک بن گئی, اور ان کی کھوپڑیوں سے ساری کھالیں کھینچ دی گئی. وقت نے ان کو ننگا کر دیا, ان کو ذلیل کر دیا. بادشاہوں کی ذلت دنیا نے دیکھی, امیروں کی ذلت دنیا نے دیکھی. کہاں گیا وہ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں؟ آج وہ ذلیل ہو کے ختم ہو گیا. دنیا کا نہ کوئی فرعون بچا ہے, نہ کوئی بچے گا. بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو آمنہ کے لال سے وفاداری کرے گا, بچے گا وہ جو رسول ذی وقار سے وفاداری کرے گا. اور وہ بچہ ایسا ہے کہ کوئی کلیئر شریف میں چمک رہا ہے, دنیا جا کر کے دیکھے کہ بادشاہوں کی قبریں نہیں ملیں گی, مگر آج بھی میرے صابر علاء الدین کا آستانہ چمک رہا ہے. جا کر کے دیکھو دلی میں نظام الدین چمک رہے ہیں, تو پھر کریل میں صابر علاء الدین چمک رہے ہیں, پچوجا میں مخدوم اشرف چمک رہے ہیں. جا کر کے دیکھو تو پھر اجمیر میں میرا معین الدین چشتی چمک رہا ہے, بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں. آواز آ رہی ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, واہ 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 واہ, میاں زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد میاں, زندہ باد. تم کو ذرا سی ایکو کم کرے, تھوڑا سا ذرا سی تم کو تکلیف ہوئی ہے, تم نے اس کے سامنے رونا شروع کیا, تم نے اس کے سامنے, تم نے اپنی عزت ختم کروا لی. اس کے سامنے روئے ہو. ہاں سنو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پوری کائنات میں ادھر دیکھو جتنے غم میرے نبی نے سہے, اب ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہمارے گھر سے تو کچھ نہیں ہوا ہے ابھی. ہاں جب ہو جائے گا تو فرق. اب دیکھیں کہ مسلمانوں نے ساری باتیں حکومت پہ رکھی. ابھی کوئی پابندی لگی ہے مسجد میں نماز پڑھنے میں؟ بتائیں. اچھا یہ کون سی سرکار نے لکھ کے دیا ہے کہ جب تم شادی کرو تو تمہاری عورتیں بے پردہ بالکل فاحشاؤں کی طرح میک اپ کر کے باہر جائیں, بغیر میک اپ کے شادی نہیں ہونے دیں گے؟ یہ کون سی سرکار نے کہا ہے؟ بتاؤ نا بھائی. یہ کون سی حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ تمہارے گھر میں اب مسلح نہیں بچ سکتے؟ کون سی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ کون سی حکومت ہے ایسی؟ مسلمان لڑکیاں برقعے والیاں جب ہوٹلوں سے دریافت ہونے لگی, جب اسلام کی شہزادیاں
اویو ہوٹل سے دریافت ہونے لگے ہیں تو پھر بھی مسلمان چین کی نیند سوتا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جب گھروں میں تھرکنے لگے ہیں، گانے گانے لگے ہیں، ڈی جے بجانے لگے ہیں، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائیوں، پھر اس کا کیا، آپ اس کا کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ 12 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، آپ کی بہن جو ہے نا، یہ جو شادی میں آئی ہے، یہ جینس پہن رہی ہے، اس کی عمر 12-13 سال ہے، اس کو سمجھائیں۔ کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے، میرے گھر کے معاملات میں نہ بولیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر 2022 میں وہی شخص اپنی بیٹی کے سامنے تھانے میں بیٹھا تھا، اور وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، میری بیٹی میں تیرا بوڑھا باپ ہوں، میری عزت بچا لے۔ پیروں میں اس کی ٹوپی رکھتا تھا اپنی، وہ کہتی تھی جب سمجھانے کا وقت تھا تم نے نہیں سمجھایا، اب میں بہت آگے جا چکی ہوں۔ جب ہم، اللہ نے ہم کو دیا ہے دولت بتیری، مگر پھر بھی ہم جب مالدار رشتہ دیکھنے لگے، ہم ایک دوسرے کا خون پینے والے لوگ ہیں، خون پی گئے ہم ایک دوسرے کا۔ شادی بڑی بڑی کی ہے تم نے، بڑا نام ہو گیا بھائی، کھانا بڑا اچھا تھا، میں تو جاتا ہی نہیں کسی شادی میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، نہیں جاتا میں، اس میں شریک نہیں ہوں، اور انشاءاللہ ہوں گا بھی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آج ممبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، کہ جب تیرے گھر کی شادی کے چند لقمے کھانے باپ آیا تھا، اس کی بیٹی بھی آئی تھی، بیٹی نے 2-3 لقمے کھائے مگر اس کو وہ ہضم نہیں ہوئے، وہ رات بھر یہی سوچ کے سو نہ پائی کہ میرا باپ تو مزدور ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا۔ آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ایک شادی کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سادی شادی کرنے میں آپ کی انسلٹ ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ نہیں کہتے لوگ۔ ساحل کے تماشائی ہے ڈوبنے والے پر، افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے۔ حاجی حج کر کے آیا ہے مگر بات کیا کر رہا ہے؟ او میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا جہیز دیکھو، وہ 1,500 آدمی آئیں گے، بس اس کا خدمت کر دینا ان کی، یعنی یہ اتنا بڑا بھوکا ہے اور یہ بے وقوف ہے، بلکہ کہو بھیک منگا ہے یہ، کہ دوستی یاری تو اس نے ہے، رشتہ داری بھی ہے، وہ اپنے گھر نہیں کھلا سکتا بیچارہ، تو دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ بدتمیز آدمی ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔